نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان ہر وقت مایوس رہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اپنا چھوڑ گیا اور ہمیں صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا آپ کے۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ رحیم و غفور ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سوا۔ مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا اور کیسا ہوگا، میں کب کہاں ہوں گی، کن کے ساتھ ہوں گی، مجھے نہیں پتا۔ میں اندھیری وادی میں چل رہی ہوں، مگر ایک بات بتاؤں، کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں اس تاریخ میں سانس لے رہی ہوں، یہ تحریر لکھ رہی ہوں، مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لایا ہے۔ میرے پاس اس کا تعارف ہے، وہ مہربان کریم رحیم، سننے والا، جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، بہتر انصاف کرنے والا، بہتر بدلہ لینے والا۔ وہ تو ہمارے بے انتہا قریب ہے، وہ سب یاد رکھنے والا، وہ بے تحاشا محبت کرنے والا رب ہے۔ اور اس تعارف کے بعد میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے تنہا نہیں کرے گا۔ مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں، میرے دل کی تڑپ اور سجدوں کے آنسوؤں سے واقف ہے وہ، تو پھر وہ مجھے دے گا سب، چاہے جتنا اندھیرا ہو۔ میں جانتا ہوں وہ ہے، وہ میرے پاس ہے اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا۔ وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ساری باتیں بھی تسلیم کی ہیں جن پر ماضی میں میں نہیں مان سکتی کا لیبل لگایا کرتی تھی۔ میں نے زندگی میں اس متاع جان کو کھونے پر خاموشی باندھ کر دیکھا ہے، جس کے بارے میں میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اس کے بغیر کا دعویٰ کر چکی تھی۔ میں ان بری خصلتوں کو بھی اپنایا ہے میں نے، جن پر کبھی نہیں کروں گی کا مستحکم اعلان کر چکی تھی میں، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑا جن پر فار ایور کا ٹیگ چپسا کیا تھا میں نے، غرض یہ کہ بحیثیت انسان کچھ بھی نہیں۔ میرے دعوے، وعدے، اعلان ایک پل کی مار ہیں، اور تقریباً ہم سب ہی ایک نہ ایک دن ضرور ان سب باتوں پر یقین لے آئیں گے۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، ان سے کہنا بہت اداس ہوں میں یہ دل نہیں لگتا، کہنا بہت اکیلا ہوں، کہنا میں رو رہا ہوں، کہنا مجھے قرار نہیں ہے، انتظار بہت۔ ان سے کہنا وہ مجھ سے باتیں کریں، کہنا زبان سوکھ گئی لیکن کلام باقی ہیں۔ ان سے کہنا وہ رب ملیں، وہ اب ملے مجھ سے، ان سے کہنا مجھے بلائیں کبھی۔ وقت کے پار جا سکو تو سنو، میرے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ اس شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے، جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پر گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے بھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک زندگی سے جانا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نئے آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔
بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، جو لوگ تمہیں چھوڑ چکے ہیں ان کے پیچھے جانا تمہاری بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔ جسے چاہا جائے اسے پایا جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر زخم دوسروں کو دکھایا جائے، یہ ضروری تو نہیں جو دل کو بھاتا ہے منفرد نظر آتا ہے اسے دل میں بسایا جائے، یہ ضروری تو نہیں آنکھیں بند کرنے سے جس کا دیدار ہو جائے اسے پاس بھی بلایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ لوگ تو یوں ہی خاص ہو جاتے ہیں، ہر کسی کو اپنایا جائے، یہ ضروری تو نہیں۔ کچھ چیزیں زندگی کو سکھا دیتی ہیں، آپ نہ بھی سیکھنا چاہیں تب بھی سکھا دیتی ہیں۔ مجھے اپنے من پسند انسانوں اور چیزوں کو خود تک رکھنے کی خواہش تھی، اپنے لیے ان کی محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا، اور اس کے بعد زندگی نے مجھے آرٹ آف لوزنگ سکھانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ایک کر کے جان سے زیادہ عزیز تر چیزوں اور لوگوں کو کھونا شروع کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھو کر پچھتاؤں گا اور تمہیں یاد کر کے روؤں گا، تو سنو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کھونے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ 4 دن کسی کے پھر پوری توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کر لیا ہے، کیونکہ وہی شخص اگلے 4 دن میں آپ کو زمین پہ پٹک بھی سکتا ہے۔ زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر اب بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہو اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں، یہ بہت بڑے ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یہ بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز مہنگی لگنے لگے، ہر چیز بے معنی لگنے لگے۔ اللہ حافظ، بنے رہیے ہمارے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ یہ اس سٹوری کا پارٹ 1 تھا، اور انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔